وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمين يا رب العالمين۔ آپ کے سامنے سورۃ النجم جو 27ویں سپارے میں ہے اس میں سے کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آیت جو آخری آیت ہے آیت نمبر 23 اس میں آپ کو کئی مد یعنی کئی آواز کو کھینچنا سننا ابھی آپ کو اس آیت مبارکہ میں سننا ملا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ میں دیکھیں گے کہ مد یعنی لیندننگ کتنا کھینچتے ہیں آواز کو، اس کی کون کون سی قسمیں آئی ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ: کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور منات تیسرے گھٹیا کو، یہ تینوں جو ہیں یہ جو کفار مکہ تھے ان کی دیویاں تھیں، اور نام عورتوں کے ہیں یہ سارے، لات، عزا اور منات۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے گھٹیا کو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ تو اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی گئی ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، صرف نفسانی خواہشات ہیں اور بے دلیل ان کے کام ہیں جو اپنی نفسوں کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا معبود ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے جو واضح دلیل ہدایت ہے قرآن وہ آ چکی ہے۔ تو آئیے جناب ہم اپنے ٹاپک کا ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، کیونکہ پچھلی کلاس کے بعد مجھے کچھ فیڈ بیک یہ ملا کہ آپ تھوڑا سا ریکیپ کر دیجیے گا جو پچھلی کلاس کا ٹاپک تھا۔ تو ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ تھا مد کا ٹاپک، صحیح ہے، مد۔ اور مد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے، مد کا مطلب ہے آواز کو کھینچنا، آواز کو کھینچنا۔ تو ہم اس کو آسانی سے لیندننگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آواز کو کھینچنا۔ مد کی بنیادی طور پہ دو بڑی قسمیں ہیں۔
ٹھیک ہے. پہلی جو آپ نے پڑھی وہ تھی مد اصلی، اس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں. انگلش میں آپ اس کو نیچرل لینتھننگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیچرل مد اصلی 3 حروف میں پائی جاتی ہے. کون کون سے ہیں؟ الف، یا ساکن اور واو ساکن. کب ہوتا ہے ایسا؟ تب ہوتا ہے جب الف جو ہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر فتح ہو. تو ایسی صورتحال جب بھی ہوگی تو الف مدہ ہو جائے گی. یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف اس کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اور واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف اس پہ پیش ہو تو واو مدہ ہوگی. تینوں کی حرکات 2 2 اور 2 ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے الف مدہ کی ایک اور قسم کیا ہے؟ کسی بھی حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو اس کا مطلب یہ الف مدہ ہی ہے. کسی بھی حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو اس کا مطلب یہ یا مدہ ہی ہے. کسی بھی حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہی ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں. الف ہے، اس سے پہلے با آیا ہے، اس کے اوپر فتح ہے تو الف مدہ ہے. اس کی حرکات 2 ہیں، با، اور اس کو ایسے بھی شو کیا جا سکتا ہے، با کھڑا زبر با. دونوں ایک ہی چیزیں ہیں مد کے اعتبار سے، دونوں کی حرکات 2 اور 2 ہیں. اسی طرح مثال تا کے ساتھ تی، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، کوئی بھی حرف زیر ہے، یا مدہ ہے، 2 حرکات ہیں. اس کو ایسے بھی شو کر سکتے ہیں کھڑی زیر کے ساتھ. اسی طرح پیش کے ساتھ، جیم کے ساتھ مثال لے لیتے ہیں. واو ساکن ہے، اس سے پہلے جیم کے اوپر دمہ ہے، واو ساکن سے پہلے دمہ ہو تو واو مدہ ہے، 2 حرکات ہیں، جو. اور اسی چیز کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، جو. تو ساؤنڈ کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں مد ہے. اور یہ مد اصلی ہے. اور مد اصلی کی آپ کو پتا ہے حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ 2 حرکات ہوتی ہیں، 2 لینتھننگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں مد، دوسری قسم جو ہے مد کی وہ ہے مد فرعی، یعنی آپ اس کو سیکنڈری فارم آف مد کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو برانچز آف مد بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، مد فرعی جو ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس کی ہم 2 قسمیں پڑھ چکے تھے. ہاں جی، کون کون سی قسمیں پڑھ لی تھی ہم نے؟ بتائیے مجھے. جی جناب. مد متصل و مد ریزن آف مد کنڈیشن. ٹھیک ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے مد فرعی میں ہمیشہ. صحیح جی. تو ہم نے جو پہلی پڑھی وہ ہے مد واجب متصل. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہم نے پڑھا مد ریزن آف مد جائز. ہاں جی، وہ ابھی ہم دیکھیں گے جو ریزن ہے. مد جائز منفصل. ٹھیک ہے جی، مد جائز منفصل. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 قسمیں آپ کو اور بتائی گئیں جو تھی مد لازم. عارض، مد عارض سکون، اور مد لازم. ٹھیک ہے جی. تو 4 قسمیں آپ کو بتائی گئی تھیں. یہ 2 ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی، اس کی کئی مثالیں دیکھی تھی اور آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا. اب پیچھے یہ 2 رہ گئے. اچھا، ایک بات نوٹ کر لیجیے گا، مد فرعی سیکنڈری مد جب بھی آئے گا تو ہمیشہ ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا، ان 4 فارمز میں. ٹھیک ہے جی. ان 4 فارمز میں ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. اور شرط جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ الف ہو گیا، مد اصلی ہوگی. الف مدہ. یہ جو شرط ہے نا، یہ ہمیشہ یہ الف مدہ، یہ مد اصلی ہوگی. الف مدہ، یا مدہ، یا واو مدہ. شرط مد ہمیشہ ان 3 میں سے کوئی ایک مد ہوگا. اور پھر آگے آپ کو دوسرا، تو یہ کنڈیشن ہو جائے گی مد کی. اس کے بعد ریزن آپ کو ملے گا، ہر فارم میں الگ الگ ہے. آپ کو پتا ہے مد واجب متصل میں جو ریزن ہے حمزہ ہے، لیکن آئین کی شکل کا ایک ہی کلمے میں آتا ہے.
مد جائز منفصل میں جو سب مد ہے ریزن مد ہے وہ حمزہ ہے الف کی شکل کا ہے, دونوں الگ الگ کلمے میں آتے ہیں, شرط پہلے کلمے کے آخر میں اور سبب دوسرے کلمے کے شروع میں ہوتی ہے. تو سبب آپ کو پتہ چلا یہاں پہ حمزہ ہے لیکن ایک ہی کلمے میں آئی شکل کا ہے, یہاں پہ بھی حمزہ ہے لیکن الف کی شکل کا اور الگ کلمے میں ہے. اب یہاں پہ سبب اور سبب کیا ہے یہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کو ہم مٹا لیتے ہیں, یہ تو آپ کا ریویژن تھا. اس کے بعد ہم ایک بار مد واجب اور مد متصل, مد واجب متصل, مد جائز منفصل پہ پھر نظر ڈالیں گے کوئک, اور پھر ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے اپنے ٹاپک کو. تو اس کی ایک اگر ریویژن کے طور پہ آپ سلائیڈ لینا چاہتے ہیں. اوکے کسی ساتھی کا مائک مجھے لگ رہا ہے کہ میوٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ مد فرعی جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. مد جو فرعی ہے یعنی سیکنڈری مد جو ہے اس کی 4 ٹائپس ہیں, جس میں سے 2 آپ پڑھ چکے تھے. وہ 2 کیا کیا تھیں؟ مد واجب متصل اور مد جائز منفصل. ٹھیک ہے جی. یہ میرے پاس ڈسٹربنس آ رہی ہے یا ہو رہی ہے کچھ؟ ٹھیک ہے نہیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ مد واجب متصل, مد جائز منفصل, یہ 2 قسمیں آپ پڑھ چکے تھے. ذرا ان کے انگلش میں نام بھی نوٹ کر لیں کہ ان کو کیا کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کنیکٹڈ, متصل سے کنیکٹڈ, واجب سے ریکوائرڈ, اور مد تو آپ کو پتا ہے لینتھننگ ہے. تو لینتھننگ میں اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, صرف بول دوں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. کنیکٹڈ, ریکوائرڈ, لینتھننگ. مد واجب متصل سے مراد ہے کنیکٹڈ, ریکوائرڈ, لینتھننگ. کنیکٹڈ سے مراد متصل یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے, شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں آتا ہے, تو متصل ہے, ملا ہوا ہے, کنیکٹڈ ہے. واجب ریکوائرڈ ہے, کرنا ہی پڑے گا, ریکوائرڈ. اور لینتھننگ یعنی مد. صحیح ہو گیا جی. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سیپریٹڈ الاؤڈ اور لینتھننگ. ٹھیک ہے جی. تو میں لینتھننگ کی جگہ فی الحال مد ہی لکھ رہا ہوں. سیپریٹڈ یعنی منفصل, فاصلہ ہے, شرط الگ کلمے میں ہے, سبب الگ کلمے میں ہے, دونوں سیپریٹڈ ہیں. جائز یعنی الاؤڈ ہے, اس کو کھینچنا ہے, اگر کوئی نہیں کھینچے تو بھی الاؤڈ ہے, لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنی کلاسز میں ضرور کھینچیں گے تاکہ ہم سیکھیں. اور مد یعنی لینتھننگ, تو یہ اس کے انگلش نام ہے. صحیح ہے جی. اچھا مد واجب متصل کی مثال ہم نے جیسے دیکھی تھی, ما ان. ٹھیک ہے جی. اب اس ورڈ پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ الف مدہ ہے. اچھا اس سے پہلے ہم وہی بات ریوائز کر لیتے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ جب بھی سیکنڈری مد آئے گا نا, مد فرعی آئے گا, تو ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. شرط کو ہم بولیں گے کنڈیشن اور سبب کو بولیں گے ریزن. ٹھیک ہے. یہاں بھی ایک شرط ہوگی اور ایک سبب ہوگا. شرط ہمیشہ مد اصلی ہی ہوگا, شرط ہمیشہ مد اصلی ہوگا. تو اب دیکھیے اس ورڈ میں جو شرط ہے وہ الف مدہ ہے. الف ہے, اس سے پہلے زبر ہے حرف کے اوپر, تو یہ الف مدہ ہو گئی, یہ شرط ہو گئی.
اور سبب آگے حمزہ کی صورت میں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں ہے. اور ایک ایڈیشنل پہچان یہ ہے کہ اس میں حمزہ عموماً عین کی شکل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک ہی آپ کلمے ادھر کے میں لیے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ہی کلمے میں ہے تو یہ ہے مد واجب متصل. اور اس کی حرکات ہیں 4 سے 5 حرکات، یعنی 4 to 5 لینتھننگ تک کھینچیں گے. ما ان. ٹھیک ہے جی. سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، ایک ہی ورڈ میں ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک ہی کلمے میں. اور اس میں 4 سے 5 حرکات واجب ہیں، ریکوائرڈ ہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. مد جائز منفصل کی مثال، اس میں بھی شرط اور سبب دیکھیں گے. الف مدہ ہے یہاں پر، یہ شرط ہو گئی. شرط ہمیشہ مد اصلی ہوگا. ٹھیک ہے جی. الف مدہ کیسے؟ الف ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو الف مدہ 2 حرکات لا. اس کے بعد حمزہ ہے اور الگ ورڈ میں ہے، لا الگ ورڈ ہے، الہ الگ ورڈ ہے. تو جب بھی ایسا ہوگا کہ مد اصلی کے بعد حمزہ آئے گا اور الگ ورڈ میں آئے گا، الگ ورڈ میں آئے گا، منفصل فاصلے سے ہوگا، سیپریٹڈ الگ الگ ہوگا، تو پھر یہ مد فارم آف مد کیا آئے گی؟ مد جائز منفصل، سیپریٹڈ، الاؤڈ لینتھننگ. اور اس کی حرکات بھی 4 سے 5 ہی ہیں. مد لگی ہوئی ملے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بیسک ڈفرنس کیا ہے مد واجب متصل اور مد جائز منفصل میں؟ کہ اس میں جو شرط اور سبب ہے ایک ہی کلمے میں ہے، اور اس میں شرط پہلے کلمے کے آخر میں ہے اور سبب دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. دونوں میں سبب ہے حمزہ، لیکن ایڈیشنل ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں جو حمزہ عین کی شکل کا ہے اور اس میں جو حمزہ ہے وہ الف کی شکل کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا ہمارا پچھلے کلاس کا ریویژن. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو اب اس کی بھی اگر آپ ریویژن کے طور پہ ایک سلائیڈ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈن سر. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہم نے آیہ مبارکہ پڑھی تھی، یا اس کو ہم آج کا ایک ٹاپک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس آیہ مبارکہ کا انالیسس کریں گے کہ اس میں کون کون سی مد آئی ہے. اب جو مد فرعی ہے، یعنی سیکنڈری مد، اس کی تیسری قسم، اور اس کا نام آپ نے پڑھا ہے مد عارضی سکون. مد عارضی سکون. ٹھیک ہے جی. انگلش میں بھی اس کا نام لکھ لیتے ہیں. یہ کہلائے گی ٹیمپرری اسٹاپنگ لینتھننگ. ٹھیک ہے جی. ٹیمپرری اسٹاپنگ مد. ٹیمپرری اسٹاپنگ یعنی عارضی سکون کرنا، کسی بھی جگہ پہ عارضی طور پہ رکنا، یعنی ٹیمپرریلی رکنا، وہاں پہ اصل میں سکون نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی وہاں پہ اصل میں سکون نہیں ہے، لیکن ہم وہاں پہ عارضی طور پہ رک کے اس کو سکون دے دیتے ہیں، جو کہ عارضی سکون ہوتا ہے، اصلی سکون نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ مثالیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے مد فرعی ہے، تو اس میں بھی اور ایک سبب ہوگا، شرط ہوگا کنڈیشن، اور سبب ہوگا ریزن، اور شرط ہمیشہ کیا ہوگا بتا دیجئے؟ مد اصلی ہوگا. اصلی ون. مد اصلی ہوگا. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ.
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں سبب کی طرف. سبب کیا ہوگا اس میں نوٹ کر لیں. اس میں سبب ہوگا جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے عارضی سکون، یعنی انگلش میں اس کو بولیں گے ٹیمپرری اسٹاپنگ. یعنی سچویشن ایسی بنے گی کہ مد اصلی آئے گا اور اس کے بعد آپ ٹیمپرری جزم جو ہے وہ دیں گے، ٹیمپرری سکون دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فارم آف مد سامنے آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے. یہ مد وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں اور وقف سے بالکل پہلے مد اصلی. سب سے آسان ڈیفینیشن ہے جی. یہ مد وہاں آتا ہے جہاں ہم وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور اس رکنے سے بالکل پہلے مد اصلی ہو. صحیح جی. اس رکنے سے پہلے، عارضی سکون سے پہلے، بالکل پہلے مد اصلی ہو، یعنی الف واو یا یا مدہ میں سے کوئی ہو، تو یہ سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیے بہت آسان ہے. ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. صحیح جی. اچھا اگر ہم اس میں دیکھیں مد کون کون سے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. للہ میں کھڑا زبر ہے لام جلالہ پہ، تو کھڑا زبر کا مطلب الف مدہ 2 حرکات ہوں گی. رب العالمین میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے عین کے اوپر فتح ہے تو 2 حرکات ہوں گی. رب العالمین. اچھا جی. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیجئے الحمدللہ رب العالمین میں آخر میں کون سا مد ہے؟ یا مد یا مدہ ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو یا مدہ ہے، یا سکون ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو 2 حرکات ہو گئیں. الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب مجھے آپ بتائیے جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ کیا ایسے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں جناب؟ ہم وقف کرتے ہیں. وقف کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے جو ہم وقف کرتے ہیں کیا نون کے اوپر ساکن ہے کیا ہم جو وقف کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں حرکت ہے. نہیں تو حرکت ہے. اچھا لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیا نون کو سکون دے دیتے ہیں؟ جی ہاں بالکل دے دیتے ہیں. تو کیا نون کا وہ اصلی سکون ہے یا ٹیمپرری عارضی سکون ہے جو ہم اس کو دیتے ہیں؟ یہ ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری ہے. یہ عارضی سکون ہے. یہ عارضی سکون ہے جو ہم نون کو دیتے ہیں. صحیح ہے جی. سکون نہیں ہے، یہ صرف ہم کیونکہ اسٹاپ کر رہے ہیں، ٹیمپرری اسٹاپنگ کی وجہ سے اس عارضی سکون کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرری. ٹھیک ہے جی. یہ ٹیمپرری سکون ہے، نون کا اپنا سکون نہیں ہے، عارضی سکون ہے. اور اس عارضی سکون سے پہلے بالکل مد اصلی ہے یا مدہ، تو یہی سچویشن ہے مد عارضی سکون کی. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ شرط ہو گئی جو کہ یا مدہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گیا عارضی سکون جب آپ یہاں پہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ مد عارضی سکون ہو جائے گی. یہ مد عارضی سکون ہو جائے گی. آپ لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے؟ مد عارضی سکون ہو جائے گی اور اس کی حرکات ہوں گی 4 سے 6. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو جناب اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم یہاں 4 سے 6 حرکات کیوں کھینچتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں عارضی طور پہ وقف کرتے ہیں، یا اصلی وقف نہیں ہے. ہم یہاں سٹاپ کی وجہ سے نون کو سکون دے رہے ہیں، اصلی سکون نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو کیونکہ ٹیمپرری سکون دیتے ہیں تو اس لیے یہ مد کہلاتی ہے مد عارضی سکون.
کہ ہم عارضی سکون دیتے ہیں تو یہ مد ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس عارضی سکون سے پہلے مد اصلی کا ہونا ضروری ہے، تبھی یہ مد ہوگی، کیونکہ شرط تو وہی ہے، کنڈیشن تو وہی ہے. اگر کنڈیشن ہی نہ ہو تو آپ عارضی سکون بھی دیں تب بھی مد نہیں ہوگی. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی ساتھی کو کلیئر نہیں ہے تو ابھی پوچھ لیجئے جناب، پھر ہم انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں اور دیکھتے ہیں. سر اگر ہم آیت کے سینٹر میں وقف دینا چاہیں بالکل، تو پھر تو ہم اس کو مد نہیں کریں گے اگر کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی تو. اگر کنڈیشن اپلائی ہو، دیکھیں آیت کیا بیچ میں ہو یا آیت کے آخر میں، اگر کنڈیشن اپلائی ہوگی تو مد عارضی سکون ہوگا. اگر کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی، چاہے آیت کے آخر میں ہی کیوں نہ ہو، تو مد عارضی سکون نہیں ہوگا. ہم سکون لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو مد نہیں کریں گے. اس کی بالکل کریں گے اگر کنڈیشن پوری ہو جائے گی تو. اگر کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی اور ہم سکون وقف کر رہے ہیں، ہاں اگر کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی نا تو پھر تو آیت کے آخر میں بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی انشاءاللہ مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہو جائے. اصل چیز ہے کنڈیشن کا پورا ہونا، آیت کے بیچ میں ہو یا آیت کے آخر میں ہو. اگر کنڈیشن پوری ہو گئی ہے تو پھر مد عارضی سکون ہوگا. اگر کنڈیشن پوری نہیں ہے تو آیت کے بیچ میں ہم رکیں گے یا آیت کے آخر میں رکیں گے، مد عارضی سکون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مثال لیجئے سورۃ القیامہ کی. ٹھیک ہے، سورۃ القیامہ جو ہے اس کی جو پہلی آیہ ہے وہ ہے لا اقسم بی یوم القیامہ. جناب آپ اپنے مائک سے میوٹ رکھے، جن ساتھی کا سوال ہو وہ اوپن کرے صرف، ورنہ ہم سب کو ڈسٹربنس آ رہی ہے. ایک سوال کیا؟ ابھی میں لیتا ہوں آپ سے سوال. یہ دیکھیے جی، یہ میں نے سورۃ القیامہ کی جو پہلی آیت ہے وہ لکھی ہے آپ کے سامنے، لا اقسم بیوم القیامہ. اب مجھے یہ بتائیے پہلے جو آیت ہے اس کے آخر میں جو تا مربوطہ ہے، گول تا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو سکون دیں گے تو کیا سکون دینے سے مد ہو جائے گا؟ مد کی کنڈیشن پورا نہیں ہو رہی. ہاں جی، مد ہوگا ہی نہیں کیونکہ شرط ہی نہیں ہے. دیکھیں عارضی سکون تو ٹھیک ہے لیکن شرط کہاں ہے؟ مد اصلی اس سے پہلے ہے ہی نہیں ہے نا. میم ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس سے پہلے مد اصلی ہے ہی نہیں. تو کوئی سکون کر سکتے ہیں لیکن مد نہیں کریں گے. جی، تو آنسر یہ ہے کہ مد کے لیے کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے، آیت کے بیچ میں ہو یا آخر میں ہو. اگر کنڈیشن پوری ہو گئی آیت کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے، جیسے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب فیہ جو ہے وہ اصل میں ایسے لکھا جاتا ہے فیہ. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو فیہ ہے اس پہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو یہاں پہ سکون آ جاتی ہے. اب سکون سے پہلے یا مد ہے تو کنڈیشن پوری ہو گئی تو آپ مد عارضی سکون کریں گے چاہے آیت کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں آیت کے بیچ میں نا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آیت کے آخر میں بھی آ گئی. تو اصل چیز ہے کنڈیشن کا پورا ہونا، چاہے آیت کے بیچ میں ہو چاہے آیت کے آخر میں ہو. مد عارضی کی کنڈیشن پوری ہو جائے گی تو ہوگا. اگر کنڈیشن ہی نہ ہو تو آیت کے آخر میں وقف کریں یا درمیان میں کریں تو مد عارضی سکون نہیں ہوگی. واضح ہو گیا سر آپ کو؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن. جی اور کوئی سوال کر رہے تھے ساتھی؟ سر اس میں اگر دو ورڈ میں بھی اگر آ رہا تو اس کو بھی کریں گے کیا مطلب آپ کا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. دو ورڈ میں آ رہا ہے جیسے سر لارا پر فی ہی جو ابھی دو ہی ورڈ آ رہا نا سر اس کے بعد. دو ورڈ کیا مطلب؟ کیا مراد ہے آپ کا دو ورڈ سے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. جیسے یعنی دو ہی ورڈنگ آیا سر، اگر کوئی ایسا صورت میں آ رہا تو وہاں پہ بھی سکون کر سکتے ہیں. یعنی جیسے فی کی ایگزامپل ہے. ہاں فی کے بعد بھی جیسے فی کے بعد کیا مطلب؟
مطلب آپ کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں کنڈیشن پوری ہو رہی ہے, اگر سکون نہیں کرنا چاہیں تو سیدھا پڑھ سکتے ہیں نا, وہ پوچھنے کا مطلب ہے. نہیں دیکھیں وہ سوال ابھی آپ نہیں کیجئے, کیونکہ وہ ہمارا الگ چیپٹر ہے کہ کہاں پہ سکون کر سکتے ہیں, کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں, کہاں پہ کریں گے تو کیسے کریں گے, یہ چیپٹر الگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو سکون ہم کیسے کریں گے, کہاں پہ کریں گے, کہاں پہ نہیں کریں گے, یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایک الگ چیپٹر میں, پورا اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی آپ یہ سیکھیں کہ مد کے قواعد کیسے ہیں, کہ سکون ہوگا تو مد کی کنڈیشن پوری ہوگی تو مد ہوگا, کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو مد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کی جو ہے ایک سلائیڈ لے لیجئے کامران. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ یہ شرط ہے اور یہ سبب ہے جو عارضی سکون ہے, تو یہ ہو گیا مد عارض, اور اس کی حرکات 4 سے 6 ہیں, 4 سے 6. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. دوسری آیت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اچھا, اب الرحمن میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا. الرحیمی میں مجھے بتا دیجئے کون سا مد آ رہا ہے؟ یا مد, یا مدہ. تو یا مدہ شرط ہو گئی. اب ذرا آگے دیکھیں, اگر ہم الرحمن الرحیمی اگر ہم وقف کریں گے تو میم کو عارضی سکون دے دیں گے کیا؟ نہیں. ہاں جی صحیح, بالکل عارضی سکون دیں گے. میم کے اوپر اصل میں تو زیر ہے, لیکن جب ہم وقف کریں گے تو عارضی طور پہ سکون دیں گے. تو اب یہ جو عارضی سکون ہے نا, عارضی سکون ٹیمپرری, جو ٹیمپرری سکون ہے, ٹیمپرری اسٹاپنگ ہے, یہ اصل میں سبب ہے. اور پھر یہاں مد عارض ہو جائے گا, 4 سے حرکات ہو جائیں گی, 4 سے 6. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مالکی یوم الدین. اچھا جی, اب تیسری آیت مبارکہ مالکی یوم الدین. اب مالکی یوم الدین میں میم جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ مد اصلی ہو گیا. اس کے بعد بتائیے کون سا مد ہے ذرا مجھے. ہاں جی, یا مدہ لاسٹ میں دین دین واو مدہ یوم واو مدہ کہاں پر ہے؟ یوم یوم کیسے یہ اور واو کیسے؟ یا ساکن, واو ساکن ہے, واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ صبر زبر ہے. تو واو ساکن سے پہلے زبر پہ تو مد نہیں ہوتی. واو ساکن سے پہلے کیا ہونا چاہیے مد کے لیے؟ دمہ ہونا چاہیے. صحیح جی, تو یہ واو مدہ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے آتے ہیں ہم کہتے ہیں دینی میں یا مدہ ہے. صحیح جی, یا مدہ ہے, اور آخر میں نون پہ زیر ہے, لیکن ہم عارضی طور پہ رکیں گے تو سکون دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیونکہ عارضی سکون دے رہے ہیں اور اس سے بالکل پہلے مد اصلی شرط کے طور پہ موجود ہے, تو یہ مد عارضی سکون ہو جائے گا. اس کی حرکات بھی 4 سے 6 ہو جائیں گی. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو ولا الضالین ہے اس میں نے کتنی حرکات کی ہیں؟ کیا 4 سے 6 کی ہیں, اس سے بھی زیادہ کی ہیں؟ 8 سے 10 زیادہ کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ولا الضال جو ہے نا, یہ ایک جو چوتھی قسم ہے نا مد کی, وہ کون سی ہے؟ مد لازم. یہ وہ ہے, وہ جب ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کی مثال وہاں پہ دیکھیں گے.
اچھا ٹھیک یہاں ہو گیا جی؟ ایک سوال جی پوچھنا تھا کہ یہ لازم واجب اور جائز تو ہم نے کر لیا، عارضی سکون نیسیسری ہے کہ اس میں آپشن ہے؟ عارضی سکون جو ہے نا اصل میں اس کے 3 آپشنز ہیں. نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ صرف مد اصلی کریں بس، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صرف 2 حرکات کریں، یہ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے 4 کریں، تیسرا آپشن ہے 6 کریں. لیکن جو پہلا آپشن ہے نا 2 حرکات والا، وہ پریفرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہتر ہے کہ آپ 4 سے 6 حرکات کریں، 4 کریں یا 6 کریں، آپ کی چوائس ہے. لیکن کریں گے تو سب آیات میں ایک جیسا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے کہ پہلی آیت میں 4، اگلی میں 6، پھر 4، اس کے بعد 2، نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ جب ایک وقت میں پڑھیں گے تو پھر کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے. 4 کر رہے ہیں تو سب میں 4، 6 کر رہے ہیں تو سب میں 6. اچھا ایک دوسرا سوال ہم نے مد اصلی میں پڑھا تھا الف مدہ یا مدہ واو مدہ، یہ 3 جب ہوں. جی جی مالکی جی یوم الدین میں جو مالک کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ اس جی کو ہم جی مد اصلی ہی کہیں گے؟ اگر مد اصلی کہیں گے تو یہ تو نہ الف ہے نہ یا ہے نہ واو ہے. نہیں، یہ بات تو دیکھیں ہم نے اس بات کو تو کئی بار ڈسکس کیا ہے کہ اصل میں ایسے ہم لکھیں اگر مالکی تو اس میں الف مدہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے. ہے اس میں ہے نہیں؟ وہ جن ساتھی نے سوال کیا تھا وہی جواب دیجئے مجھے، مالکی میں الف مدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. ادھر دیکھیے نا، ادھر میں نے جو لکھا ہے آپ کے سامنے، اس میں الف مدہ نہیں ہے. اگر ہم میم کے اوپر کھڑی زبر اگر لکھ رہے ہیں، اگر نہیں، پہلے ہم اس کو پہلے مجھے اس چیز کا جواب دیجئے نا کہ یہ جو میں نے اس طرح ادھر دیکھیے اس جگہ پہ جو مالکی لکھا ہے اس میں الف مدہ ہے کہ نہیں؟ جی میم الف ماں ہے نا، میم الف زبر ماں. ہاں یعنی اصلی کے لاجک کے تحت ہے. ہاں مد اصلی کا جو قاعدہ ہے اس کے مد اصلی کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت مد اصلی ہے نا اس میں. ہاں جی بالکل بالکل. تو میں آپ کو یہی بتایا ہے کہ الف مدہ کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ یہ کہ حرف کو لکھ کر اس پہ کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں الف مدہ موجود ہے. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے سیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو کامران اس کی ایک سلائیڈ ہم 4 لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہماری 3 قسمیں ہو چکی ہیں: مد واجب متصل، مد جائز منفصل، اور مد عارض السکون. مد عارض السکون ٹیمپرری سٹاپنگ والی مد. کسی ساتھی کا سوال یہاں تک ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم اس کی اب انشاءاللہ تھوڑی سی ایپلیکیشن کرتے ہیں سورۃ النجم کی اس آیت پہ جو ہم نے کلاس کے شروع میں تلاوت کی تھی. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی مد عارضی سے ایک چیز اس میں سے پتہ چلتی ہے کہ موسٹلی جو ہے یا عارض میں عارضی میں یا مدہ بہت کثرت سے آئے گی شاید. یا مدہ بھی کثرت کے ساتھ آتی ہے، واو مدہ بھی کثرت کے ساتھ آتی ہے. دیکھیں یہ انشاءاللہ موسٹلی یا مدہ ہی بہت دکھتی ہے کہ جو لینتننگ ہے وہ یا مدہ سے ہی زیادہ ہوتی ہے قرآن میں. دیکھیں یہ اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا یہ گرامر کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اور گرامر کا جو سوال ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا گرامر میں کہ یہ اصل میں یا مدہ کس چیز میں آتی ہے، واو مدہ کس چیز میں آتی ہے، الف مدہ کس چیز میں آتی ہے. تو واو کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ ملے گا آپ کو. کئی سورہ ایسی ملیں گی جس میں سب مد جو ہے آپ کو واو کے ساتھ ملیں گے، یا کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ ملے گی، الف کے ساتھ بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگوں کو میں نے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین بھی پڑھتے سنا ہے. جی تو جی وہ بھی صحیح ہے. جی وہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو قرآن کی قرات ہے اس کی روایات ایک سے زیادہ ہے. جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ حفص بن عاصم کی قرات ہے، جس میں ہم جو سعودیہ میں بھی فالو کی جاتی ہے اور انڈو پاک میں بھی وہی فالو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. حفص بن عاصم کی جو روایت ہے اس میں مالک یوم الدین ہے. اس میں کیا ہے؟ مالک یوم الدین. تو ہم کیونکہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم مالک یوم الدین نہیں پڑھیں گے.
اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دوسری قرأت کو فالو کر رہے ہیں جس میں ملک یوم الدین پڑھا گیا ہے جس روایت میں, تو پھر آپ کو پورا قرآن اس روایت کے تحت پڑھنا پڑے گا. سمجھے آپ میری بات؟ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو سیکھی نہیں ہے وہ والی قرأت کیسی ہے. تو اس لیے اس میں اور بھی بہت ساری چینجز ہوتی ہے, اس میں کئی چینجز ہیں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ ساری روایات صحیح اور درست ہے, قرآن کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پورا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم ملک یوم الدین نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں وہ تمام پورا علم نہیں ہے کہ دوسری جیسے ورش یا دوسری روایات ہیں اس میں وہ کیسے پڑھا گیا ہے. تو اس لیے ہم مالک یوم الدین ہی پڑھیں گے, لیکن ملک یوم الدین بھی صحیح ہے دوسری روایت. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو اب ہم سورۃ النجم کی آیت جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں لکھوں گا اور ایک ایک کر کے جب مد آئے گی تو آپ میں سے ایک ایک ساتھی کر کے بتا دیجیے گا, سب ایک ساتھ نہیں بولیے گا ورنہ پھر ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی سمجھنے میں. سر جاننے سے پہلے ایک سوال سر. جی پوچھیے. سر یہ مد اصلی میں جو یا مدہ ہے اور یہ جو مد سکون جو عارضی ہے اس میں کیا فرق ہوگا؟ وہاں 2 کاؤنٹ ہے, یہاں 4 سے 6 کاؤنٹ ہوں گے, فرق ہے. پھر سے بولیے آپ, سوری میں نے آپ کی بات سمجھی نہیں. مد عارضی اور کس میں؟ اصلی میں مد اصلی جو ہم 2 کاؤنٹ لیتے ہیں جی, اور یہاں پر مد عارضی جو سکون ہے جی, دونوں ایک جیسے لگتے ہیں مجھے. نہیں, میں نے آپ کو مد عارضی میں بولا آپ 4 سے 6 حرکات کریں گے, ایسے ہی بولا نا؟ جی صحیح ہے. وہاں 2 کاؤنٹ ہوں گے. ہاں وہاں پہ 2 کاؤنٹ ہوں گے. ہاں مد اصلی میں 2 کاؤنٹ ہوں گے, مد عارضی میں 4 سے 6 کاؤنٹ ہوں گے. لیکن مد عارضی میں 2 کاؤنٹ بھی جائز ہیں. 2 کاؤنٹ کا جائز ہونے کا مطلب ہے آپ مد عارض کریں گے ہی نہیں, آپ صرف مد اصلی کریں گے, 2 حرکات جو ہے مد اصلی کی. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ یا مدہ ہے, مد اصلی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سکون کریں گے عارضی طور پہ تو پھر اب اس مد اصلی کو 2 حرکات سے بڑھا کے 4 سے 6 بنا دیں. تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح؟ کلیئر ہو گیا جی؟ یس کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, تو اب میں نے آپ کے سامنے آیت, آخری جو آیت ہے جو ہم نے پڑھی تھی سورۃ النجم میں سے, وہ لکھنا شروع کی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ہاں جی, مجھے یہاں تک بتا دیجئے اس میں کون کون سی مد آئی ہیں. ایک ایک کر کے بتائیے گا. جی جناب. اللہ میں لکھا ہے. اللہ میں مد اصلی ہے, الف مدہ. ٹھیک ہے جی, الف مدہ ہے. اچھا جی, آگے چلیں. اسماء میں نہیں, ابھی ذرا ایک منٹ, یہاں پہ تو دیکھیے آپ نے بولا الف مد ہے. الف مد کے بعد, صحیح ہے جی, مد اصلی کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو کوئی بڑی مد نہیں ہوتی کیا؟ ادھر مد متصل ہے. متصل کیسے جی؟ متصل کیسے؟ منفصل ہے, سوری سر, منفصل ہے. یہ کیونکہ اللہ ایک الگ ورڈ ہے اور اسماء نام جو ہے اسم کی جمع اسماء ایک الگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سبب ہے جو کہ حمزہ کی صورت میں ہے, الگ الگ ورڈ میں ہے دونوں, شرط اور سبب الگ الگ ورڈ میں ہے, تو یہ ہوگی مد جائز منفصل. ٹھیک ہے جی, مد جائز منفصل یعنی فاصلے سے ہے, سیپریٹڈ, الاؤڈ لینتھننگ.
मद जायज मुनफसिल। ठीक है जी, आगे चलें। अस्माउन, अस्माउन, हाँ जी, इसमें बताइए कौन सा मद है? मद्दे वाजिब। मद्दे वाजिब। ठीक है जी, शर्त जो है अलिफ मद्दा की सूरत में और सबब हमजा आइन की शक्ल का, और दोनों एक ही कलमे में है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही कलमे, अस्माउन एक ही कलमा है। तो ये हो गया मद्दे वाजिब मुत्तसिल, मद्दे वाजिब मुत्तसिल। ठीक है जी, सम्मैतुमूहा, हाँ जी, इसमें बताइए सम्मैतुमूहा में कौन सी मद है? मुहा, वाव मद है। ये वाव मद्दा है। ठीक है जी, ये वाव मद्दा हो गई। आगे चलिए, इसकी लिख लेते हैं, 4 से 5 काउंट्स हो गई, इसकी भी 4 से 5 हो गई, इसकी 2 काउंट्स हो गई। आगे चलें। मा अंतुम, नहीं, हा है, हा, सम्मैतुमूहा, अंतुम, हाँ वहाँ पे हाँ में क्या है? मुनफसिल, अच्छा, मुनफसिल, बस ठीक है। उसके बाद फिर हमजा आ रहा है अलग कलमे में। ठीक है जी, मुनफसिल, मद्दे जायज। तो शर्त हो गई, ये सबब अलग अलग कलमे में है दोनों। बस ये आप पकड़े जी, सबसे अहम चीज है, अगर शर्त और सबब अलग अलग कलमे में तो मद्दे जायज मुनफसिल है, अगर एक ही कलमे में तो वाजिब मुत्तसिल है। ये पकड़ना है आपने बस। अब यहाँ पे फिर अलग अलग कलमे में है तो फिर ये मद्दे जायज मुनफसिल है, और इसकी भी लेंथनिंग्स हैं 4 से 5। ठीक हो गया जी। तो इसलिए आपको यहाँ भी मद लिखी हुई नजर आएगी, यहाँ भी मद लिखी हुई नजर आएगी, और यहाँ भी मद लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है जी। तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इन हिया इल्ला वहीं पे कहाँ पे बैठते वहाँ खाने के लिए? मेरी बात सुनिए, अगर आप सब अपने माइक खोले रखेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ वो साथी माइक खोले जिनको जवाब देना हो प्लीज, वरना फिर हम कैसे अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे? इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम। ठीक हो गया जी। तो जहां जहां मद है वहां हमने मद यहाँ पे करने की कोशिश की। आगे लिखते हैं इस आयत को, अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। जी 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 जनाब, यहाँ से मुझे बताइए वा आबाउकुम। हाँ जी, अलिफ मद है। अब अच्छा ये अलिफ मद है, इसको मैं मद्दे असली अगर ले लूं, ठीक है, अलिफ मद्दा अगर बोले आप मद्दे असली ले लूं, जरा मुझे ये तो बताएं इसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? हमजा हमजा आ रहा है। एक ही कलमे में अलग कलमे, अलग 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 कैसे? अब अबुन जो है ना, अबुन, अबुन बाप को बोलते हैं, उसकी जमा है आबाउन, यानी बाप जमा बापो। हाँ जी, तो एक ही सिंगल वर्ड या अलग अलग हुआ? एक ही वर्ड है। ठीक है, फादर्स आबाउन। ठीक है जी, आबाउ तो फादर्स, तो एक ही कलमा हुआ। तो पता चला ये शर्त हो गई और ये सबब जो है हमजा ये एक ही कलमे में, तो कौन सा हो गया? वाजिब मुत्तसिल। ठीक है जी, मद। आगे चलिए जी। इससे पहले सर भी एक मद आ रहा है, अलिफ मद। माशाल्लाह, ठीक है जी, ये भी एक अलिफ है, ये से मद्दे असली है और इसकी काउंट्स हैं 2 और इसकी 4 से 5। ठीक है जी, खड़ा जबर है तो उसकी भी 2 काउंट्स है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ठीक है जी, आगे चलिए।
आगे माँ पे आ रहा है, माँ पे मद्दे मुनफसिल आ रहा है, ठीक है जी। ये अलिफ मद्दा हो गया जो कि शर्त बनेगा, ठीक है जी। और ये है सबब, दोनों अलग अलग कलमे में हैं, ये अहम चीज है, ठीक है जी। सेम कलमा या अलग कलमा, दोनों अलग अलग कलमे में हैं, तो फिर क्या होगा, ये जायज, मध्य जायज, जायज मुनफसिल, जायज मुनफसिल, इसकी भी 4 से 5 हरकत, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको मद नजर आएगी लगी हुई, ठीक है जी। मा अंज़लल्लाहु, लाम जलाला पे मद्दे असली, ठीक है जी, 2 हरकत, खड़ी जबर। बिहा, बिहा में कौन सी मद है? मद्दे असली अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा है बिहा में, ठीक है। आगे चलिए। सुल्तान तुम्हें पे ये भी मद असली है, 2 हरकत हो गई। मिन सुल्तान, अच्छा अब यहाँ पे तो जो है, तो सही है जी, तोएं जो है हम उर्दू में बोलते हैं, हम इसको तो बोलेंगे। तो जो है उस पे कितनी हरकत हैं? 2 हरकत हैं, ये मद्दे असली है। अच्छा मद्दे असली है, जरा गौर करें, सिर्फ मद्दे असली है या कोई बड़ी मद भी हो सकती है? यहाँ पे मध्य अर्जी सुकून है, सुकून करेंगे तो ठीक है जी। हम ये अच्छा देखें, अब आप देखें ये आयत यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, ठीक है जी। यहाँ पे आयत के बीच में हम सुकून करते हैं, सुकून की अलामत है, अभी आगे आयत बाकी है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे आर्जी सुकून करेंगे और इस नून को हम आर्जी तौर पे सुकून दे देंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो सबब है वो क्या बन जाएगा? आर्जी सुकून। तो शर्त हो गई मद्दे असली और सबब हो गया आर्जी सुकून, तो ये हो गई आपकी मद्दे आरिद सुकून, टेम्परेरी स्टॉपिंग, 4 से 6 हरकत। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा। ठीक है जी, तो मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, वलक़द जाअकुम, वलक़द जाअहुम। हाँ जी, जाअहुम में कौन सी मद है ये मुझे बता दीजिए। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। जाआ एक ही वर्ड है, फेल है, वर्ब है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर तो आपको पता चलेगा कैसे बनाया। जाआ यानी आ गया, वो आ गया, ठीक है जी, यानी हिदायत आ गई। जाअहुम, तो जा में मद्दे असली और मद्दे और सबब आ गए, हमजा है जो एक ही कलमे में है, तो ये हो गया मद्दे वाजिब मुत्तसिल, और इसकी हरकत भी 4 से 5 हैं। इस आयत की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा मद के हवाले से, इंशाल्लाह आपको ये तीनों फॉर्म्स ऑफ मद इस आयत में मिलेंगी, तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस होगी। जी, किसी साथी का कोई सवाल? ये आयत नंबर कौन सी सवाल है स्टूडेंट का? 23, आयत नंबर 23 सूरत नजम 27 से 12 में। जी, क्वेश्चन ये कि क्या ये जो वाजिब और जायज है क्या सिर्फ और सिर्फ हमजे की वजह से होता है? यस, देयर इज नो अदर रीजन कि मद्दे वाजिब या जायज हो अगर हमजा ना हो। तो सबब मद्दे जायज और वाजिब का हमजा ही है बस। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अनवर अहमद बोल रहा हूँ। ये आपका ये मद असली में है कि अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा, उसके बाद अगर मद फरई इसके साथ में ऐड है तो अलिफ आए या हमजा आए तो वो एक मद आ जाता है। तो मैंने एक लफ्ज देखा है, अलिफ नहीं, मद्दे असली में से कोई भी हो, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, इन तीनों में से कोई भी हो मद असली, उसके बाद में मद फरई में अगर उसमें उसके बाद अलिफ आए या हमजा आए तो एक मद लग जाता है। अलिफ नहीं, सिर्फ हमजा। अलिफ को हमने कभी डिस्कस नहीं किया। अच्छा, हमजा आएगा, हमजा। तो अभी हमने देखा है इसमें
इस सूरह यासीन में ये है लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। जी जी। तो ये यू है, ये यू है जो है वो वाव मद है, उसके बाद हमजा आया, उस पे सुकून है, यहाँ पे मद नहीं लगा, क्या वजह है? नहीं, असल में देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। अच्छा, यहाँ ये स्लाइड, कामरान ये स्लाइड ले लीजिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह साथी का जवाब देता हूँ। जी सर, स्लाइड हो गई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वाव मद। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया। ठीक है जी। हाँ, इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें जो है ना, वो अभी हमने ग्रामर पढ़ी नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि वो हमजा है, वाव है, क्या है। मैं आपको, वाव के ऊपर हमजा सुकून है। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड बस। देखिए जी, आपको मैंने उसको लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमजा जो है ना, एक बहुत डेलिकेट लेटर है। हमजा कभी खुद भी लिखा होता है, कभी अलिफ की कुर्सी ले लेता है, कभी वाव की कुर्सी ले लेता है, कभी या की कुर्सी ले लेता है। ये सब हमजा है, ठीक है जी। ऑल आर फॉर्म्स ऑफ हमजा। हमजा जब भी वाव के ऊपर आपको हमजा लिखा हुआ नजर आए ना, या के ऊपर हमजा लिखा हुआ नजर आए, या अलिफ के ऊपर हमजा लिखा नजर आए, तो वो अलिफ नहीं है, वो वाव नहीं है, वो या नहीं है, वो हमजा ही है। अब जो आप वर्ड कह रहे हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये वाव है या हमजा है? ये हमजा है। हमजा है, तो यहाँ वाव है ही नहीं, आप ये समझे। द वाव इज नॉट देयर, ये हमजा है। तो अब आप इस वाव को छोड़ दे, वाव नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको आप? यू में नून, यू मीनून, यू झटका देंगे, यू मीनून। नहीं, इस पे मद नहीं लगेगा, या के ऊपर मद नहीं लगेगा। कैसे होगा? अमूमन मद लग जाता है ना, दो हरकत हो जाते हैं। नहीं, अमूमन नहीं। अगर वाव साकिन हो तो मद लगे ना। वाव साकिन कहाँ है? देखें, वाव मद जो है, मद अस्ली का क्या कायदा है कि वाव साकिन हो उससे पहले लिखते हैं ना, शाद। आप बात समझिए ना मेरी। वाव साकिन से पहले दम्मा चाहिए। वाव साकिन कहाँ है? ठीक है, वाव साकिन से पहले आपको पेश चाहिए ना। पेश तो है, लेकिन वाव साकिन ही नहीं है। ये तो हमजा है, वाव साकिन थोड़ी है ये। वाज़े? देखें, जो आप जी माँ में, इसमें जो माँ है उसमें अलिफ मद है ना, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे वाव है ही नहीं है, असल में हमजा है, वो सिर्फ वाव की कुर्सी पे बैठा है बस। ठीक हो गया जी। तो ये और ये जो फेल है युमिनूना, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनी, इंशाल्लाह ये भी आप पढ़ेंगे ग्रामर में कि ये इस फॉर्म में कैसे है। शुक्रिया, बहुत। बंद कर दें आवाज। जी जनाब, सही है जी। तो ये हो गया मद्दे आर्जी सुकून। चौथी फॉर्म कौन सी है मद्दे फरई की? मद्दे फरई जो है, यानी जो सेकेंडरी मद है, सेकेंडरी लेंथनिंग है, ब्रांचेस ऑफ मद है, उसकी चौथी फॉर्म जो है वो है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम, और इसको बोलते हैं कंपलसरी लेंथनिंग। सही है जी, मद्दे लाजिम। अच्छा, मद्दे लाजिम है बहुत आसान। ठीक है जी, मद्दे लाजिम बहुत आसान है, लेकिन मद्दे लाजिम की भी जो है दो किस्में। ठीक है, दो किस्में। पहली किस्म जो है वो कहलाती है मद्दे लाजिम हरफी, और दूसरी कहलाती है कलमी। ठीक है, हर्फ जो है उससे मुराद है कि ये लेटर्स में होता है। किस में होता है? लेटर्स में होता है। यानी लेटर्स कौन से हैं? अरबिक के अल्फाबेट्स, अलिफ बा ता था जीम हा। अच्छा, मुझे कोई साथी जवाब दे दे, बहुत आसान सवाल है। कुरान पाक में हम ऐसे कौन से हुरूफ हैं जिनको हुरूफ के तौर पे पढ़ते हैं? हुरूफ मुक़त्तात। माशाअल्लाह, हुरूफ मुक़त्तात। सिर्फ हुरूफ मुक़त्ताआत ही ऐसे हुरूफ हैं
جن کو ہم حروف کے طور پہ پڑھتے ہیں, یعنی الگ الگ حروف کے طور پہ پڑھتے ہیں, ورنہ تو ہم ملا کے پڑھتے ہیں نا, صحیح ہے, ورنہ تو ہم ورڈ بنا کے پڑھتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے ورڈ لکھا ہوا آئے گا کاف تا الف با کتابن, تو اگر کتاب لکھا ہوا ہو تو آپ ایسے تو نہیں پڑھیں گے نا, کاف تا الف با, ایسے تو نہیں پڑھتے نا, کیا پڑھتے ہیں کتاب. لیکن قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم حروف کے طور پہ پڑھتے ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ حروف مقطعات ہیں جو سورہ کے شروع میں آتے ہیں, الف لام میم ہا میم کاف یا ہا عین صاد, ٹھیک ہے جی, نون قاف, یہ حروف ہے. تو یہ مد لازم جو حرفی ہے نا لیٹرز والی, یہ صرف حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے, حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے. حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ مقطعات کا مطلب ہے قطع قطع قطع. قطع کا کیا مطلب ہے؟ پیسز, صحیح جی, پیسز, یعنی حروف کو الگ الگ پڑھنا, الف لام میم ہا میم الف لام را, ٹھیک ہے جی. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں, صحیح ہے جی. تو ایک مد لازم ان حروف میں پائی جاتی ہے, صحیح ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الف لام میم, تو اتنی بڑی جو مد ہے مد لازم, ٹھیک ہے جی. یہ حروف مقطعات میں پائی جاتی ہے. مد لازم کی ایک قسم جو حرفی ہے. دوسری قسم جو مد لازم کمپلسری لینتھننگ کی ہے وہ کلمی ہے, یعنی ورڈز میں پائی جاتی ہے, نارمل, یعنی جیسے آپ ورڈز پڑھتے آئے ہیں ویسے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, شرط تو آپ کو پتا ہے مد اصلی ہی ہوگا. سبب کیا ہوتا ہے اس مد لازم میں, یہ ہم انشاءاللہ جمعے کو دیکھیں گے. آپ سب ساتھیوں سے درخواست ضرور آئیں, بہت اہم ٹاپک ہے مد کا, اس کا ہم لاسٹ پورشن یہ کریں گے انشاءاللہ. مد حرفی اور مد کلمی, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مد لازم حروف میں بھی پائی جاتی ہے جو حروف مقطعات ہیں, اور کلموں میں بھی پائی جاتی ہے, یعنی ورڈز میں, جیسے نارملی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. جیسے ہم نے مد واجب متصل پڑھا ہے, مد جائز منفصل پڑھا ہے, مد عارضی سکون پڑھا ہے, ویسے ہی مد لازم کلمی بھی ہوگا, لیکن سبب میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. وہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے, اور پھر اس کا حکم کیا ہے, کتنا کھینچنا ہے, وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, یہ مد حرفی جو ہے اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں, اور یہ جو مد لازم کلمی ہے اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں, بہت ہی آسان. ایک ہے مخفف یعنی لائٹ, اور ایک ہے مثقل یعنی ہیوی, ٹھیک ہو گیا جی. اور یہاں بھی ایک ہے مخفف یعنی لائٹ, اور ایک ہے مثقل یعنی ہیوی. اب ان میں کیا فرق ہے, بہت باریک سا فرق ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتایا جائے گا. تو مد لازم کا ایک چارٹ آپ کی سامنے آ گیا ہے, یعنی مد لازم کی دو اقسام ہیں, حرفی یعنی حروف مقطعات میں جو پائی جاتی ہے, کلمی یعنی جو ورڈز میں پائی جاتی ہے, اور فردر حرفی اور کلمی میں دو اقسام ہیں, مخفف لائٹ, مثقل ہیوی, مخفف لائٹ اور مثقل ہیوی. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ؟ ابھی ہم نے پڑھا کچھ نہیں ہے, اس کا قاعدہ صرف ایک چارٹ آپ کے سامنے آ گیا, انشاءاللہ اسی چارٹ کو آگے لے کے چلیں گے. میں حرکات کتنی ہیں لازم حرفی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. مد لازم میں سب میں حرکات جو ہیں وہ یہاں پہ 6 سے 10 حرکات ہوتی ہیں, کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 10, 6 سے 10, ٹھیک ہے جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب؟ یہ سبق کے حوالے سے تو سوال نہیں ہے, لیکن ایک عرضداشت یہ ہے کہ جو آپ یہ ویڈیوز ریکارڈ بھیجتے ہیں نا, آپ یہ یوٹیوب لنک بھیجتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ویڈیو آپ بھیجیں تاکہ ایک بار ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور پھر کبھی گاڑی میں کبھی بھی چلتے رہیں تو اس کو ہم سن سکتے ہیں؟ کامران, کیا ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم زوم کا لنک جو ہے شیئر کریں تو اس پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی ہوتا ہے؟ جی سر, بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ اس کلاس سے, آج کی کلاس سے جو زوم کا لنک ہے وہ بھی آپ کو فوراً فارورڈ کر دیں گے انشاءاللہ کامران.
تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے, اور پھر یوٹیوب کا بھی شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ زوم کا آڈیو کا کہہ رہے ہیں, کیونکہ زوم کا تو ویسے بھی ہر لیکچر میں شیئر ہوتا ہی ہے. زوم کا آڈیو لنک چاہیے آپ کو, ویڈیو لنک چاہیے جناب؟ ویڈیو لنک, تاکہ ہم اس کو اگر ریوائز کرنا چاہیں ہفتے کے اندر تو اس کو ہم گاڑی میں چلتے چلتے بھی ریوائز کر سکتے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں تو ریوائز کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمیشہ انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. جی تو وہ زوم کا جو لنک ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے, ہم کلاس کے فوراً بعد شیئر کر لیتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آج بھی شیئر کر دیں گے, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ سائز تھوڑا ہیوی رہے گا لیکن فائل کا, تو آپ ایک لیکچر. جی اوکے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر.